سامعین محترم، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں چناب کے خزانے کی تلاش میں۔ تو پیش خدمت ہے کہانی چناب کا خزانہ۔ دریائے چناب پنجاب کے 5 بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے، جو کئی ہزار سالوں سے بے شمار قصے اور کہانیاں اپنے اندر سموئے بہہ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پرسکون پانیوں کے نیچے کچھ ایسے راز دفن ہیں جنہیں کوریدنے والا کبھی واپس نہیں لوٹا۔ وہ شام بھی کچھ ایسی ہی پراسرار تھی۔ دریا کی لہریں پرشور آواز کے ساتھ گیلی مٹی سے ٹکراتی، جس سے عجیب گونجتی ہوئی سی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ چرواہے اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے واپس اپنے گھروں کو جانے لگے تھے۔ دریا کے سنسان کنارے پر ایک جیپ آ کر رکی۔ ایک مقامی گائیڈ اور 3 آثار قدیمہ کے ماہرین۔ گائیڈ کا نام رضا تھا، جبکہ آثار قدیمہ کے ماہرین میں سے ایک جرمنی سے آئے ہوئے پروفیسر ڈیوڈ تھے، اور ان کے ساتھ 2 مقامی افراد تھے جن کے نام فہد اور علی تھے۔ فہد، علی اور رضا تینوں کی عمریں 24-25 کے لگ بھگ رہی ہوں گی، جبکہ پروفیسر ڈیوڈ کا رنگ گورا تھا، آنکھوں پر اینک تھی اور کندھے پر بیک پیک تھا۔ یہ لوگ یہاں کسی تہذیب کی باقیات اور آثار قدیمہ پر ریسرچ کے لیے آئے تھے۔ وہ سب جیپ سے اترے اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر سرد ہوا میں ایک گہری سانس لی۔ پروفیسر ڈیوڈ نے پہلے ڈوبتے ہوئے سورج اور پھر دریا کی بے چین لہروں کو دیکھتے ہوئے کہا، عجیب بات ہے، میں نے پہلی مرتبہ کسی دریا کو اس سردی کے موسم میں بھی اتنی تیزی سے بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس جگہ کی یہی تو خاصیت ہے سر، اور اسی وجہ سے اس جگہ کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ پیچھے کھڑے گائیڈ رضا نے جواب دیا۔ پروفیسر ڈیوڈ نے پرسوچ نظروں سے رضا کو دیکھا۔ میں وہ کہانیاں ضرور سننا چاہوں گا۔ مجھے ان گاؤں والوں کی پراسرار کہانیوں، دیو مالائی داستانوں میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، جو ان لوگوں کو ان کے بڑے بوڑھے سناتے ہیں۔ اس نے پلٹ کر دور نظر آنے والے ایک چھوٹے سے گاؤں کو دیکھتے ہوئے کہا، ظاہر ہے سر۔ علی، جو جیپ سے سامان اتار رہا تھا، ڈیوڈ کی طرف پلٹا۔ آپ ان لوگوں سے اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ سارا دن کھیتوں میں کام کرنا اور رات کو بڑے بوڑھوں کا آپس میں بیٹھ کر اس طرح کی کہانیاں بنانا، یا تو خزانوں کے متعلق یا پھر جنوں، بھوتوں اور پریوں کے حوالے سے۔ وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے ویران حصوں وغیرہ سے دور رہیں۔ ڈیوڈ نے اسباق میں سر ہلایا اور شمال کی طرف دیکھا، جہاں پر کیچڑ زدہ قدرے خشک زمین تھی۔ چند درخت تھے اور ان درختوں کے درمیان ایک ٹیلا تھا۔ اسی دوران وہاں پر کچھ مقامی لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ ایک اجنبی جیپ کو اپنے گاؤں کے پاس دیکھ کر ان کا اکٹھا ہونا فطری تھا۔ رضا آگے بڑھا اور ان مقامیوں سے ان کی زبان سرائکی میں کچھ بات کرنے لگا۔ رضا انہیں اپنے یہاں آنے کے مقصد کے بارے میں بتا رہا تھا۔ گاؤں والے مہمانوں کو دیکھ کر کافی خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کی فکر مت کریں، اور کچھ نے تو انہیں اپنے گھر رکنے کی پیشکش بھی کر دی۔ لیکن ڈیوڈ نے انکار کر دیا۔ ان کا بہت شکریہ، لیکن ہم ان کے گھر نہیں رکیں گے، ہم یہیں دریا کے پاس ہی رکیں گے۔ سر، یہاں پر؟ فہد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے دریا بہت پسند ہے، اور ویسے بھی یہ جگہ ہماری کھدائی سے، جہاں پر ہم نے کھدائی کرنی ہے، اس کے بالکل قریب ہے، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ یہ سن کر رضا کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی ابھری اور وہ گاؤں والوں کی طرف چلا گیا۔ گاؤں والے کے چہروں پر بھی تشویشناک تاثرات تھے، لیکن پھر سب لوگ مایوسی سے سر جھٹک کر اپنے اپنے راستوں پر بڑھ گئے۔ جاتے جاتے ایک بوڑھے نے انتہائی سخت اور تنبیہی انداز میں رضا کو کچھ کہا۔ رضا سر ہلا کر ان کی طرف واپس آ گیا۔ اوکے سر، میں نے ان سے بات کر لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر مت کریں اور کھانے پینے کی طرف سے بالکل مطمئن ہو جائیں۔ لیکن وہ بضد تھے کہ آپ ان کے گھروں میں رکیں، اس ویرانے میں نہیں۔ لیکن کیوں؟ ہم آخر یہاں کیوں نہیں رک سکتے؟ ڈیوڈ نے
الجھن سے پوچھا۔ سر وہ دراصل یہاں پر کافی سردی بڑھ جاتی ہے رات کو، اور اس کے علاوہ جنگلی جانوروں کا خطرہ بھی رہتا ہے، گیدڑ وغیرہ۔ لیکن سر جیسا آپ کہیں بے فکر ہو جائیں، ہم تمام حفاظتی اقدامات کر لیں گے۔ فہد اور علی دریا کے بالکل پاس خیمے لگانے لگے۔ ڈیوڈ دریا کے بالکل کنارے کھڑا تھا۔ اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا، لیکن وہ بری طرح چونک پڑا۔ وہ پلٹا۔ کیا ہوا سر؟ علی نے پریشانی سے پوچھا۔ نتھنگ، فائن، کچھ نہیں ہوا۔ ڈیوڈ نے سختی سے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کی نظریں بار بار شمال کی طرف اس کیچڑ زدہ زمین کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس نے فہد کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جگہ کون سی ہے جہاں پر ہمیں ریسرچ کرنا ہے؟ سر نقشے کے مطابق شمال کی طرف جو ٹیلا ہے، ہمیں ایگزیکٹلی وہیں پہ کھدائی کرنی ہے۔ ڈیوڈ نے اسی ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا مطلب وہ؟ فہد نے کہا، واؤ سر، آپ کو تو پتہ چل بھی گیا۔ لیکن پھر وہ گاؤں والے آخر اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیوں کر رہے تھے جب وہ رضا سے بات کر رہے تھے؟ میں نے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کی آواز میں الجھن تھی۔ I don't know sir، کیونکہ مجھے ان کی مقامی زبان نہیں آتی، اور صرف ہمارے درمیان رضا ہی ہے جن کو ان کی زبان آتی ہے، آپ اسے پوچھ لیں۔ فہد نے کہا۔ اب سورج مکمل طور پر ڈوب چکا تھا اور دریا پر گہرا اندھیرا چھا چکا تھا۔ ہلکی ہلکی دھند چاروں طرف پھیلی تھی اور سرد ہوا ہڈیوں میں گویا گھستی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس وقت دریا کا شور مکمل طور پر تھم چکا تھا اور چاروں طرف ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خیمے لگ چکے تھے اور وہ چاروں دریا کے کنارے الاؤ کے گرد بیٹھے تھے۔ سو مسٹر رضا، اب آپ مجھے بالکل سچ سچ بتائیں کہ آپ کو وہ گاؤں والے کیا کہہ رہے تھے اس ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے؟ ارے سر وہ تو کچھ خاص نہیں سر، ایسے بس۔ مسٹر رضا مجھے بتائیے انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ گو کہ میں ان کی زبان نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں ان کے چہروں کے سنگین تاثرات کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو شمال کی طرف مت جانا۔ رضا نے شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اگر آپ لوگ اس طرف گئے تو ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے، اور خاص طور پر اس ٹیلے سے تو دور ہی رہنا، اور اگر آپ اس طرف گئے تو پھر واپس اس طرف لوٹ کر مت آئیے گا، اور وہاں پر کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی غلطی تو بالکل بھی مت کرنا، کیونکہ انجام بہت برا ہوگا۔ ایسا کیا خاص ہے اس جگہ میں جو وہ اتنی سختی سے کہہ رہے تھے؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ سر میں نے یہاں آنے سے پہلے اس علاقے کے بارے میں خاصی ریسرچ کیا، اور اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں سرکش جنات سمندروں میں سے قیمتی خزانوں کو نکال کر دریا کے کناروں پر چھپا دیتے تھے، اور پھر وہ انسانوں کو خزانے کا لالچ دیتے اور انہیں یہاں بلا کر مار دیتے تھے۔ علی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کو کڑی سزا دی اور انہیں دریا کی گہری تاریکیوں میں یا دور دراز سمندروں کے جزیروں پر قید کر دیا، لیکن ان کا وہ ملعون خزانہ آج بھی یہی کہیں دفن ہے، اور جو اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا، کوئی کچھ نہیں بولا۔ حقیقت، ڈیوڈ نے طنزیہ انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ سر حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر آج سے کئی سو سال پہلے ایک گاؤں آباد تھا جو کہ کسی سیلاب وغیرہ کے نتیجے میں غرق ہو گیا۔ ہم انہی کی باقیات وغیرہ کے حوالے سے ریسرچ کے لیے آئے ہیں، اور یہاں پر کسی جن یا خزانے وغیرہ کا یہاں کوئی چکر نہیں ہے، یہ صرف ان ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ فہد نے بھی سختی سے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ سب اپنے اپنے سونے کے خیموں کی طرف چل پڑے۔ فہد اور علی کا خیمہ ایک ہی تھا۔ فہد، خیمے میں داخل ہوتے ہوئے علی نے فہد کو پکارا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ
کیا کوئی خزانے وغیرہ کا چکر واقعی ہو سکتا ہے؟ فہد اس کی بات سن کر کہا مار کر ہنس پڑا اور اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بڑے ہو جاؤ یار۔ ایک تنگ غار میں آگ دہک رہی تھی۔ پروفیسر ڈیوڈ موٹی رسیوں سے بندھے زمین پر پڑے تھے۔ آگ پر ایک برتن تھا جس میں سرخ رنگ کا خون ابل رہا تھا۔ ارد گرد جانوروں کی لاشیں پڑی تھیں اور کچھ چھت سے لٹکی ہوئی تھی۔ عجیب سی بدبو سارے میں پھیلی تھی۔ ان جانوروں کی لاشیں آگ کی اس نارنجی روشنی میں کافی بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ پروفیسر چلانا چاہتے تھے لیکن اس کی حلق سے آواز نہ نکل سکی اور اس نے سختی سے اس خوفناک منظر سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ سیاہ دھوئیں جیسی کوئی چیز ہوا میں تیرتی ہوئی پروفیسر ڈیوڈ کی طرف بڑھی اور اس کے ناک اور منہ کے راستے اس کے جسم میں داخل ہو گئی۔ وہ پھیپھڑوں کی پوری طاقت سے کھانسنے لگا اور اس کی ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ابھی بھی کھانس رہا تھا۔ سردی کے باوجود اس کا پورا جسم پسینے سے تر تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، گہری گہری سانسیں لیں۔ اوہ یہ بس ایک خواب تھا، بس ایک خواب۔ اس نے پاس رکھے ہوئے پانی کے جگ میں سے گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ چند لمحوں بعد وہ خود کو قدرے سنبھال چکا تھا۔ اس نے اپنی ڈائری اٹھائی اور اس میں کچھ چیزیں لکھی۔ سرکش جن، پروفیٹ سولومن اور کچھ اور امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ کل اس کو معلوم ہوئے تھے۔ پروفیسر اٹھ جائیے، ہم ناشتہ کر چکے ہیں۔ باہر سے علی کی آواز سنائی دی۔ جب پروفیسر ڈیوڈ خیمے سے باہر نکلا تو علی نے دیکھ کر کہا، سر کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں کچھ نہیں، میں ناشتہ نہیں کروں گا، بس چائے پیوں گا۔ روانگی کی تیاری کرو۔ کچھ دیر بعد وہ چاروں اپنی منزل یعنی اس پراسرار ٹیلے کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے کھدائی شروع کی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا وہاں کا ماحول کچھ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سردیوں کی ایک یخ بستہ صبح تھی، لیکن کھدائی کے دوران انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ گویا گرمی ہو، شدید گرمی۔ اس جگہ پر گھٹن اور گرمی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید کھدائی کی وجہ سے اتنا پسینہ آ رہا ہے، لیکن گھٹن تو نہیں ہونی چاہیے اس جگہ پر۔ سب کے پاس پانی کی بوتلیں تھیں جو کہ وہ خب کے ختم کر چکے تھے۔ علی نے کہا، اف خدا کی پناہ، اس قدر گرمی، میں ذرا پانی لے کر آتا ہوں جیپ سے۔ علی جیپ کی طرف چل پڑا۔ ٹیلے کا راستہ ایک ویران کھنڈر میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ علی جب وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے قریب سے کوئی سیاہ سی چیز تیزی سے آگے گئی ہے۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، پھر اسے کچھ دکھائی دیا تھا۔ وہ عجیب سحر زدہ سے انداز میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ قریب پہنچا تو واضح ہوا وہ ایک بہت بڑا مجسمہ تھا۔ وہ پتھر سے بنا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس مجسمے کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زمین کے اندر ہو، کیونکہ اس کا اوپر والا دھڑ یعنی پیٹ، کندھے اور سر زمین سے باہر تھا اور اس کے سر پر کوئی چیز تھی، تیز چمکتی ہوئی کوئی چیز۔ علی کا ہاتھ خود بخود اس چیز کی طرف بڑھا اور پھر اس کی بھیانک اور دل دہلا دینے والی چیخ سناٹے میں دور تک لہراتی چلی گئی۔ سب لوگ اپنا کام چھوڑ کر تیزی سے علی کی طرف لپکے۔ مسٹر ڈیوڈ نے کہا، علی کیا ہوا؟ علی زمین پر گرا، بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو دبا رکھا تھا اور وہ اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈیوڈ نے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ ہٹایا۔ او مائی گاڈ، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی خطرناک کیڑے نے کاٹا ہو۔ یہ آہستہ آہستہ سوج بھی رہا ہے۔ علی، کیا تم نے یہاں کسی چیز کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ نہیں سر، علی نے بمشکل کہا۔ سر میں تو بس یہاں سے گزر رہا تھا، اچانک
ہاتھ میں بہت ہی تیز درد کی لہریں اٹھنا شروع ہو گئی۔ سر یہ ٹھیک ہو جائے گا، چلیے ہم کام شروع کرتے ہیں دوبارہ سے۔ علی نے کھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ گر پڑا۔ سر کمزوری محسوس کر رہا ہوں میں۔ ڈیوڈ نے کام روکنے کا فیصلہ کیا اور وہ سب اپنے پڑاؤ کی طرف واپس چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد علی اپنے خیمے میں بالکل اکیلا لیٹا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا گویا اس کی ٹانگیں کوئی دبا رہا ہے، لیکن یہ دباؤ آہستہ آہستہ تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ اب وہ دباؤ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایسا لگا گویا اس کی پسلیوں کو دونوں طرف سے کوئی پوری طاقت سے دبا رہا ہے۔ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے چلانے کی کوشش کی لیکن حلق سے آواز نہ نکلی۔ پھر اسے ایسا لگا جیسے سینے پر بہت ہی بھاری بوجھ آ پڑا ہو، گویا کوئی وجود اس کے سینے پر بیٹھا ہو۔ اور پھر اس نے اپنی گردن پر کچھ محسوس کیا، 2 کھردرے ہاتھوں کا دباؤ۔ وہ دباؤ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ علی کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ وہ سانس لینا چاہتا تھا لیکن دباؤ آہستہ آہستہ شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے جسم کو دریا کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ پانی کی آواز سن سکتا تھا اور وہ کھردرے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹ چکے تھے۔ اس نے پورا منہ کھول کر سانس لینے اور پھر چلانے کی کوشش کی لیکن کڑوا پانی اس کے منہ کے اندر گھسنے لگا۔ لیکن پھر اسے کسی نے بہت زور سے جھنجھوڑا اور آواز دی، علی ہوش میں آؤ۔ اس نے اپنی دہشت سے پھیلی ہوئی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ فہد اسے ہلا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم چلا کیوں رہے تھے؟ رضا اور ڈیوڈ بھی خیمے کے اندر آ رہے تھے۔ اور یہ تمہارے کپڑے کیوں گیلے ہیں اور ان پر یہ ریت کہاں سے آ گئی؟ تم تو خیمے میں لیٹے ہوئے تھے۔ فہد اب قدرے خوفزدہ ہو چکا تھا۔ کم آن مسٹر فہد۔ ڈیوڈ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ اس کھنڈر میں گرا تھا، وہاں سے لگ گئی ہوگی۔ رضا بھاگ کر گاؤں سے ایک حکیم کو لے آیا تھا لیکن جب اس نے علی کی مسلسل بگڑتی ہوئی حالت دیکھی، اس کا ہاتھ بری طرح سوج چکا تھا اور پھر اس کی نظر بستر پر موجود پانی اور ریت پر پڑی۔ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھا۔ رضا نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ غصے میں رضا کو کچھ کہتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ لوگ پریشان مت ہو، میں اس کے ہاتھ پہ پٹی کر دیتا ہوں، رضا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ دریا پر دوبارہ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ دریا کی لہریں کچھ زیادہ ہی پرشور آواز کے ساتھ کنارے سے ٹکرا رہی تھیں۔ علی اچانک اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ تسلی کرنے کے بعد کہ فہد سو رہا ہے، وہ خاموشی سے بغیر چاپ پیدا کیے اٹھا اور خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر نکل آیا۔ سرد ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے جیب میں سے کچھ نکالا، ایک قدیم سنہری سکہ جو کہ اس اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ شاید یہ کسی قدیم خزانے کی چابی ہے اور وہ خزانہ اب صرف میرا ہوگا۔ وہ جنونی انداز میں مسکرایا لیکن تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ بری طرح ڈر کر پلٹا۔ ڈرو مت، فہد کی آواز سنائی دی۔ سارا خزانہ اکیلے اکیلے؟ ہاں، تم نے یہ سکہ وہاں سے اٹھا بھی لیا اور پروفیسر کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ مجھے شک پڑ رہا تھا کہ تم یقیناً کچھ نہ کچھ تو چھپا رہے ہو، اس لیے میں سویا نہیں تھا۔ خیر چلو، صرف میں جانتا ہوں کہ وہ خزانہ کہاں ہے۔ تم سے زیادہ اس علاقے پر میں نے ریسرچ کی تھی اور اس کے مطابق کوئی ایسی ہی چیز ان لوگوں کو ملتی تھی جو کہ خزانے کی تلاش میں جاتے تھے اور پھر وہ چیز ہی ان کی رہنمائی کرتی تھی۔ آؤ اب۔ لیکن وہ لوگ تو مر جاتے تھے جو کہ اس کی تلاش میں جاتے تھے۔ ہاں کچھ لوگ مرے لیکن وہ اتفاقیہ حادثوں کا شکار ہو کر مرے۔ یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہاں سے کافی قیمتی پتھر وغیرہ ملے اور
وہ کافی امیر ہو گئے، اب زیادہ سوال جواب مت کرو اور میرے پیچھے آؤ۔ اس کے آگے جانے والا شخص فہد یا جو کوئی بھی وہ تھا، دھند کی وجہ سے اب وہ اسے دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ تبھی اچانک علی کے موبائل پر وائبریشن ہوئی۔ اس نے گھبرا کر جیب میں سے موبائل نکالا اور اسکرین پر لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر اسے اپنا خون ہڈیوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ اسکرین پر لکھا تھا فہد کالنگ۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کان سے لگایا۔ علی تم کہاں ہو یار؟ خیمے کے باہر سے میں نے کچھ آوازیں سنی عجیب عجیب، گویا کوئی جانور ہو، اور میں نے اٹھ کے دیکھا تو تم یہاں پہ ہو نہیں۔ تم کہاں پہ ہو اس ٹائم؟ علی نے اپنے سامنے دیکھا۔ فہد یا جو کوئی بھی وہ تھا، وہ ابھی بھی ہاتھ سے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ فہد کی آواز دوبارہ فون کے اسپیکر پر اٹھی۔ جواب دو، کہاں ہو تم؟ فہد میں، اور تبھی فہد نے فون کے اسپیکر سے علی کی دل دہلا دینے والی چیخ سنی۔ علی تم خیریت سے تو؟ کیا ہوا؟ فہد کی آواز سن کر پروفیسر ڈیوڈ اور رضا بھاگتے ہوئے خیمے میں آئے۔ کیا ہوا؟ سر علی۔ فہد دیوانہ وار علی کو پکار رہا تھا، لیکن فون کے دوسری طرف اب مکمل خاموشی تھی۔ معزز سامعین، کیا وہ چیخ واقعی علی کی آخری چیخ تھی؟ کیا لالچ علی کی جان لے چکا تھا؟ اور وہ سایہ آخر کون تھا جو فہد کے روپ میں علی کو اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا؟ کیا ڈیوڈ کی ضد ان سب کو اس سرکش جن کے غضب کا شکار بنا دے گی؟ یہ جاننے کے لیے اس کہانی کے اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے۔